کے حوالے سے ایک حدیث ذکر کی تھی، ایک روایت کا حصہ کہ الصبر کنز من کنوز الجنہ. ہمیں دنیاوی چیزیں مل جائیں نا، کسی کو کوئی گھر مل جائے، اچھا جاب مل جائے، گاڑی مل جائے تو بہت خوش ہوتا ہے، کیا مجھے نصیب ہو گیا ہے، دوسروں کو بھی بتاتا ہے. تو صبر کو کہا کہ کنز من کنوز الجنہ، کہ یہ جس کو نصیب ہوتا ہے اسے جنتی خزانہ مل جاتا. سبحان اللہ. جو جنتی ٹریجر ہے، یہ ٹریجر فرام پیراڈائز، جنت کا خزانہ، اتنی بڑی چیز کا صبر. تو آج اس کے حوالے سے کچھ اور حدیثیں بھی سنیں گے اور کچھ ٹائم ہوا تو اس کے مطابق واقعات بھی ذکر ہوں گے کہ صبر کیسے کرتے، ہمارے اسلاف نے کیسے صبر کیا. اور جب کسی کو تکلیف، مصیبت، پریشانی آتی ہے کسی طرح سے بھی تو اللہ تعالیٰ اسے کتنا اجر عطا فرماتا ہے. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو اس کے جسم، اس کے مال یا اولاد کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں، یعنی کسی پر بیماری آتی ہے، یہ اس کے جسم کے اعتبار سے اس کی آزمائش ہے، اس کا ٹرائل ٹیسٹ ہے، یا اس کے مال میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، لاس ہو جاتا ہے بزنس میں، اور یا پھر اولاد کے حوالے سے کسی شخص کے سامنے اس کی اولاد بہت شدید بیمار ہو جاتی ہے، پریشانی میں مبتلا ہوتی ہے، یا اولاد دنیا سے چلی جاتی ہے والدین کے سامنے ان کی موجودگی میں، تو فرمایا کہ اس پر اگر وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اس سے حیا آتی ہے کہ میں قیامت والے دن اس کے لیے میزان قائم کروں. اللہ. رب فرما رہا ہے مجھے اس سے حیا آتی ہے کہ اس کے لیے میں اسکیل جس پر گڈ اور بیڈ ڈیڈز جو ہیں ان کو میں یہ کیا جائے گا، تولا جائے گا، فرمایا حیا آتی ہے کہ وہ قائم کروں اور اس کا نامہ اعمال کھولوں. سبحان اللہ. جب کوئی صبر کرے گا ان چیزوں پر تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ اسے بغیر حساب کے بخشش کے پروانے عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو گھر اس کے جسم میں، مال میں یا اولاد میں کوئی آزمائش آئے اور وہ صبر کرے تو اتنا اجر ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اب بعض اوقات ہوتا ہے نا تنگی آ گئی، پراسپیرٹی نہیں ہے، someone he is struggling economically، اب پریشانی میں ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ شور کرنا شروع کر دے جدھر بیٹھے کہ کوئی حال نہیں ہے، جسٹ بس آئی ایم اسٹرگلنگ دس اینڈ دیٹ، اس چیز کی کمی ہے، لیکنیس آف مال، فوڈ، ایوری تھنگ، بس ہی از مینشننگ ویئر ایور ہی از گوئنگ، سو ان فرنٹ آف ایوری پرسن بس ہی از کرائنگ آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ صبر کرے، بس یہی سوچے کہ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی عطا فرمانے. بالکل علماء نے فرمایا کہ دو آسانی ہیں، ایک تنگی کے بعد دو آسانی ہیں. اگر تنگی آئی someone is struggling so then he will be given double ease، دو آسانیاں اس کو دی جائیں. سبحان اللہ. تو اب ایک یہ ہے کہ وہ شور کرے دوسروں کے سامنے جا کر، بس رونا پیٹنا، کچھ نہیں ہے، برباد ہو گیا، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اس پر صبر کرے کہ میرا اللہ مجھ سے اس کیفیت کو دور فرمائے گا. Now I am struggling but inshallah soon I will be prosperous. اللہ عز و جل مجھے خوشحالی عطا فرمائے گا. تو فرمایا کہ صبر کے ساتھ خوشحالی کا انتظار کرنا یہ اللہ کی ہاں عبادت ہے. سبحان اللہ. یعنی اس کو عبادت کا اجر دیا جائے گا اگر وہ تنگی میں ہے. if he is struggling but he is patience, he is showing patience، تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس چیز کو یاد کر لیں، یہ اتنی یعنی ایک اعلیٰ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے. دیکھیں نقصان ہوتا رہتا ہے، مصیبت آتی رہتی ہے، پریشانی آتی رہتی ہے. زندگی کہتے ہیں نا، نام ہی مصیبتوں کا ہے، پریشانیوں کا ہے،
بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو کہ they are very very prosperous, they have wealth, they have very good businesses, they have everything. لیکن اگر ان کے قریب جائیں نا, if you see them from inside, so they are worried, they are پریشان, they don't have any satisfaction, they are not content. وہ مطمئن نہیں ہیں, پریشان ہیں, سب کچھ ہونے کے باوجود دل میں اطمینان نہیں ہے. Maybe just for sleeping they have to take medicine, 3-4 tablets. And some people, they are rich, they have wealth, لیکن ان کو سونے کے لیے انجیکشن لگانے پڑتے, they can't sleep. ایسے بھی لوگ ہیں. لیکن اب کسی کا کوئی نقصان ہو, مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, تو فرمایا کہ اس بندے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جب مومن بندے کو مصیبت پہنچے, کوئی بھی آپ کا نقصان ہوگا, کوئی بھی نقصان, ایوری لاس از مصیبت, کوئی پریشانی جو ہے وہ مصیبت ہے, کوئی نقصان ہو جانا, کسی چیز کی کمی ہو جانا, یہ مصیبت ہے. اب جو ہی کوئی نقصان ہو تو یہ جو آیت کا حصہ پڑھتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ہم کو یاد, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف پڑھتے ہیں somebody he has passed away and now we have heard about his death, so we should read, we should recite this part of ayat کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایسا نہیں ہے صرف کسی کی ڈیتھ پر نہیں ہے, we can read it, we can recite it on every loss, on every مصیبت. جب بھی کوئی پریشانی آئے, چھوٹی سے چھوٹی, تو ہم یہ پڑھ سکتے ہیں, اور اس وقت یہ پڑھنا چاہیے, تو یہ پسندیدہ ہے. اگر اس وقت بجائے اس کے کہ اور آؤ بکا کی جائے, شور کیا جائے, ہم یہ پڑھیں تو یہ پسندیدہ ہے کہ یہ ان کلمات کو ہم پڑھیں گے تو اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی. یہ پڑھے, اور اس کے ساتھ فرمایا کہ یہ پڑھ کے انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ پڑھ کے وہ بندہ پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی, یہ الفاظ, وعاقبنی خیرا, یہ الفاظ پڑھ دے. یہ دعا پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا جو نقصان ہوا ہے نا, اس سے اس کو بہتر بدلہ عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. تو ہم بعض اوقات جو ہے ڈیو ٹو لیک آف نالج, سو ہم اپنا ڈبل نقصان کرتے ہیں, ڈبل لاس. ایک تو کوئی نقصان ہو گیا, ایک نقصان ہو گیا, جیسے میں کہیں جا رہا ہوں بازار میں, مارکیٹ میں, تو میرا والٹ جو ہے ایز مسڈ, ایک نقصان ہو گیا نا, والٹ جاتا ہے, مے بی دیر از منی اور سم کارڈس, بینک کارڈ, ڈرائیونگ لائسنس. اب اس ساری چیزیں دوبارہ اگر مجھے چاہیے تو ظاہری بات ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا, سو ٹائم ٹیکنگ ہے, تو پریشانی بھی ہوئی, نقصان بھی ہوا. اب ایک یہ ہے کہ اس نقصان پر it's up to me, I can attain ajr on this loss, or I can make my loss double. It's up to me. اب یہ آئے گا کہ ہمیں نالج ہے, علم ہے یا نہیں. اگر ہم دین کا علم رکھتے ہیں تو میں اسی لاس کو اپنے لیے جو ہے فائدہ مند بنا لوں گا. It will be beneficial. I'll attain reward. اور میں چاہوں تو اسی نقصان کو جو ہے وہ ڈبل کر, کہ اب جب یہ نقصان ہوا تو if I become بے صبر, impatience, تو یہ ڈبل نقصان کہ اجر بھی نہیں ملے گا. اور ہو سکتا ہے کہ اس نقصان پر, پریشانی میں میں ایسے الفاظ بول دوں جو ان دا لا اچھے نہیں ہیں, جو خلاف شرع ہے, تو میں گناہگار بھی ہو جاؤں گا. نقصان بھی ہوا, گناہگار بھی ہوا, تو یہ ڈبل لاس ہے نا. اور ایک یہ کہ لاس ہو چکا, اب اس کو میں پروفیٹیبل بنا لوں. وہ یہ کہ لاس ہوا, جو ہی دیکھا اچھا میرا مائی والٹ از مسڈ, سو آئی شوڈ ریڈ انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے, یہ پڑھ لیا, اور ساتھ پھر میں دعا کروں اللہم اجرنی فی مصیبتی وعاقبنی خیرا, یا اللہ مجھے اس مصیبت پر اجر اور اس سے بہتر بدلہ عطا کر دے. یہ بھی الفاظ ہے. اب وہی اس نقصان پر اگر ابھی اس کا جو ہے وہ مجھے کوئی کمپنسیشن نہیں ملتی بظاہر, تو ان اللہ جو ہے میرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی. سبحان اللہ. تو وہی نقصان جو ہے میں نے اس کو پروفیٹیبل بنا لیا, اس سے نفع فائدہ حاصل کر لیا, بینیفٹ لے لیا ہے,
اور اگر میں اس پر شور کروں، ہر کسی کو بتاتا پھروں یار والٹ گم ہو گیا، اس میں یہ چیز بھی تھی، یہ بھی تھی، اتنا نقصان ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا، تو کوئی بھی مجھے میرا نقصان پورا کر کے نہیں دے گا. لیکن میں ہو سکتا ہے بے صبرہ گردانہ جاؤں، عند اللہ جو ہے یہ لکھا جاؤں کہ دس پرسن از impatient، یہ بے صبرہ ہے، تو فائدہ نہیں ہوا. اس لیے جب بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت آئے ہمیں بس یہ دعا پڑھنی چاہیے. یہ قرآن کی آیت کیسا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر عرض کریں کہ مولا مجھے اس مصیبت پر تو اجر عطا فرما دے اور بہتر بدلہ واقبنی خیرہ. اپنی زبان میں کہہ لیں، انگلش میں کہہ لیں، اردو میں، پنجابی میں، عربی میں، جیسے بھی کہہ لیں آپ کہہ سکتے ہیں. یہ آیت پڑھ کے تو پھر عرض کریں کہ مولا مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما دے اور بہتر بدلہ عطا فرما دے. تو اس پر جو ہے وہ اجر ملے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس چیز کا آپ کو بہتر بدلہ عطا فرما دے گا. تو یہ فائدہ ہے صبر کرنے کا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان